بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس وقت 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایسے واضح کھلے دلائل، کھلی نشانیاں دے کر بھیجا ہے جو اللہ کے حق ہونے، آپ اللہ کے سچے نبی ہونے، قرآن اللہ کی حق کتاب ہونے کے سلسلے میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن کا کوئی بدل لا نہیں سکتا، قرآن کے دلائل کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ قرآن نے شرک کی اور بتوں کی جو حیثیت کو بیان کیا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ تم خدا کو، اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان کی کمزوری ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ جس طرح کوئی آدمی مکڑی کے جالے پر بھروسہ نہیں کرتا، سب سے کمزور گھر ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے کہ آدمی کے اشارے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارا کام بنا دیں گے، ہمیں رزق دے دیں گے، ہمیں روزی دے دیں گے، وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی کا جالا بالکل کمزور ہوتا ہے، اسی طرح ان کے جھوٹے معبود بھی ایسے ہی کمزور ہیں۔ کہیں اللہ نے شرک کی حقیقت کو واضح کیا کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے چڑھاوے پر سے کوئی مکھی لے کر چلی جائے کچھ ان کا حصہ، تو ان کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے چڑھاوے پر لے جانے والی مکھی سے کچھ واپس لے لیں۔ تو جو معبود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے کھانے کو یا اپنے چڑھاوے کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی تکلیفوں کو، دوسروں کی پریشانیوں کو، دوسروں کی آرزوؤں کو، دوسروں کی تمناؤں کو کیسے مکمل کر سکتے ہیں؟
یہی تمام دلائل کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کو واضح دلائل دیے ہیں، کھلی نشانیاں دی ہیں۔ اب ان تمام دلائل کو سننے کے بعد، مثال کے طور پر قرآن کے حق ہونے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو تمہیں تو اپنی زبان پر، اپنی عربی پر، اپنے عمدہ ہونے پر، اپنی عمدہ گفتگو کرنے پر بڑا ناز ہے، تو لے آؤ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے؟ کوئی ایک آدھ سورت لے آؤ، سورت نہیں لا سکتے؟ ایک آدھ آیت لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدھ سے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ تمام جنات اور انسان مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر، ایک دوسرے کے مدد کرتے ہوئے اگر ایک آیت بھی بنا کر لا سکو تو لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا نہیں لا سکتے۔ اب یہ چیلنج اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک ہے۔ جس نے ناکام کوشش کی ہے اس نے اپنے منہ کی کھائی ہے۔ یہ روشن دلائل ہیں، عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، دل بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے واضح دلائل، کھلی نشانیاں کا انکار کون کر سکتا ہے؟ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار تو صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے گناہ کا راستہ اپنا رکھا ہے، اور ضد میں اور اتنے آگے بڑھ چکے ہیں سرکشی میں کہ بے کھٹکے ان دلائل کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف آپ کے زمانے کے نافرمانوں، یہود و نصارہ یا مشرکوں کا حال نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے زمانے سے پہلے بھی جو اہل کتاب تھے ان میں بھی ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہی ہے کہ جب ان کے نبی ان کے پاس کوئی بات، کوئی پیغام لاتے پہنچاتے، احکامات سناتے، تو وہ اپنے رسولوں کی بھی مخلصانہ بات کو نہیں مانا کرتے تھے۔ اور پھر تو آپ تو دوسری قوم میں سے ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو آپ کی اگر بات نہیں مان رہے تو آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ میری بات قبول نہیں کی جا رہی، یا شریعت کو کسی زمانے میں بھی اگر لوگ قبول نہ کریں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حق اور باطل کی لڑائی کوئی نئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے حق اور باطل کی لڑائی رہی ہے۔ ہاں، یہ بات اللہ نے اس لیے کہی کہ ایک جماعت ایسی ہے جو نافرمانی کرتی رہتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر زمانے میں کچھ اچھے لوگ بھی رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اچھے لوگ تھے، اور آپ سے پہلے جو دیگر انبیاء آئے اس میں بھی اچھے لوگ تھے جو ان کے نبیوں پر ایمان لائے، ایسے تھے۔ خود اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ یہود ایسے تھے جو آپ پر ایمان لائے، اور آپ پر ایمان لانا ان کا اپنی کتابوں پر ایمان لانے میں داخل تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ جب بھی ایسے نبی آئیں جن کی علامتیں یہ ہوں تو ان پر ایمان لانا۔ اللہ نے یہاں اشارہ کیا ہے آج کی دوسری آیت میں کہ ہر زمانے میں اچھے اور برے لوگ، ہر طرح کے لوگ رہیں گے اور رہتے چلے آئے ہیں۔ اس بات کی بھی وضاحت آج کی آیات میں کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے دلائل ہیں آپ کے اور قرآن کے اور اللہ کے حق ہونے کے سلسلے میں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو کھولنے اور واضح کرنے والی ہیں،
واضح آیتیں ہم نے آپ پر اتاری ہیں، اور ان آیتوں کا، نشانیوں کا، دلائل کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، جو فرما بردار ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی اللہ نے یہ مخاطب بنی اسرائیل کے یہودیوں کو فرمایا ہے کہ کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا اپنے پیغمبروں سے، یا ان کے پیغمبروں نے اپنی قوم سے کوئی عہد کیا، حکم بتایا، تو ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، یعنی باطل ہر زمانے میں رہا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نافرمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر زمانے میں نافرمان اللہ نے فرمایا کہ زیادہ رہتے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون لا یؤمنون، کہ اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے، یعنی یہودیوں کے پاس، جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پس پشت، یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، مراد ہے عمل نہیں کیا، قبول نہیں کیا تورات اور انجیل کو، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھیں۔ سبحان اللہ۔